یونس خداوند کے سامنے سے بھاگا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یونس نبی کی کتاب پہلا باب پہلی سے دوسرے باب کی پہلی آیت تک اور 11ویں آیت۔ ان دنوں میں یونس بن امتائی نے خداوند کا کلمہ پایا۔ اس نے کہا کہ اٹھ شہر عظیم نینوا کو جا اور اسے آگاہ کر دے کہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچ گئی ہے۔ لیکن یونس خداوند کے سامنے سے ترشیش کو بھاگنے کے خیال سے یافا میں پہنچا اور وہاں ایک جہاز پایا جو ترشیش کو جانے کو تھا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہو گیا تاکہ خداوند کے سامنے سے ان کے ساتھ ترشیش کو چلا جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر تند ہوا بھیجی جو سمندر میں سخت طوفان برپا ہو گیا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز ٹوٹ جائے۔ تب ملاح ہراساں ہو گئے اور ہر ایک نے اپنے معبود کو پکارا اور بارے جہاز کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ اسے ہلکا کرے۔ لیکن یونس جہاز کے پیندے میں اتر کر وہاں گہری نیند میں پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر اس سے کہنے لگے کہ تو کیسے نیند میں غرق ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ معبود ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ تب ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ آؤ ہم کرہ ڈالیں تاکہ معلوم کریں کہ کس کے سبب سے یہ آفت ہم پر آئی۔ چنانچہ انہوں نے کرہ ڈالا اور کرہ یونس پر پڑا۔ اس پر انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں بتا کس کے سبب سے یہ آفت ہم پر آئی ہے؟ تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا وطن کیا ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب اہل جہاز بشدت خوف زدہ ہو گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ وہ خداوند کے سامنے سے بھاگا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی انہیں بتایا تھا۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ ہم تیرے ساتھ کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر کا جوش بڑھتا جاتا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو سمندر تمہارے لیے ساکن ہو جائے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے ہی سبب سے یہ بڑا طوفان تم پر آیا ہے۔ تو بھی اہل جہاز نے ڈانڈ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارے پر پہنچیں، پر نہ پہنچ سکے، کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ معجزن ہوتا جاتا تھا۔ تب انہوں نے خداوند کو پکارا اور کہا کہ اے خداوند، اس شخص کی جان کے بدلے ہم ہلاک نہ ہوں، خون ناحق کا ہم کو مجرم نہ ٹھہرا، کیونکہ تو نے اے خداوند جو چاہا سو کیا۔ تب انہوں نے یونس کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا اور تلاطم امواج موقوف ہو گیا۔ اس پر اہل جہاز بہت ڈر گئے۔ انہوں نے خداوند کے حضور ذبیحہ ذبح کیا اور منتیں مانی۔ خداوند نے ایک بڑی مچھلی کو مقرر کیا تھا کہ یونس کو نگل جائے، اور یونس 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور یونس نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا کی۔ اس پر خداوند نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے یونس کو خشکی پر اگل دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تو نے میری جان کو اسفل سے نکالا۔ میں نے تنگی میں مبتلا ہو کر خداوند کو پکارا اور اس نے میری سن لی۔ میں نے عالم اسفل کی تہہ سے فریاد کی تو نے میری آواز سنی۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تو نے میری جان کو اسفل سے نکالا۔ تو نے مجھے گہراؤ میں یعنی سمندر کے وسط میں ڈال دیا۔ سیلاب نے مجھے گھیر لیا۔ تیری سب لہریں اور موجیں مجھ پر سے گزر گئیں۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تو نے میری جان کو اسفل سے نکالا۔ تو میں نے خیال کیا کہ میں تیری آنکھوں کے سامنے سے دور پھینک دیا گیا ہوں۔ میں تیری مقدس ہیکل پر کیسے پھر نظر کروں گا؟ جماعتی جواب: اے خداوند، تو نے میری جان کو اسفل سے نکالا۔ جب میری جان میرے باطن میں غش کھاتی تھی تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تجھ تک تیری مقدس ہیکل میں پہنچی۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تو نے میری جان کو اسفل سے نکالا۔